اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ وینس ٹی وی تشریف لائے ہیں اور نور ہدایت کو رونق بخش رہے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا شمس الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب بھی بڑھتے ہیں. آپ کو موضوع کا بھی بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے احسان. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً آپ کے آنے سے ہماری اس بزم میں رونق ہوئی ہے، رونق سی ہوئی ہے. ظاہر ہے علماء اکرام جب تشریف لاتے ہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. کیوں کہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے. اگر ان سے رہنمائی حاصل کی جائے تو یقین جانیے زندگی سنور جاتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ علماء اکرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، علماء اکرام سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی تو ہمیں بتانے والے ہیں. اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا. آج کا ہمارا موضوع علم کی اگر بات کی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر دروازے پر دستک دیں گے تو دروازہ کھولے گا. بغیر دستک دیے اگر آپ دروازہ کراس کر کے گھر کے اندر یا کسی بھی دفتر میں داخل ہوتے ہیں تو صاحب کو برا لگتا ہے، گھر والوں کو برا لگتا ہے کہ جناب من دفتر پہ آنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، دستک دی جاتی ہے. تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باؤنڈری لگا دی کہ میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی شان جانتے ہیں. ہم کیا جانیں حضرت علی کی شان؟ اللہ پاک نے حضرت علی کو کیا مقام عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سید حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں. ناظرین کرام، کتنا بڑا مقام ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان ہوں، جتنے صحابہ تھے، جتنے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سرکار کے دور کے بعد ظاہری طور پر وہ حضرت علی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور حضرت علی ان سے محبت. آج ہم کوشش کریں گے، وقت بڑا مختصر سا. علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور فوراً میں عرض کروں گا علامہ صاحب یقیناً ہمارا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں حضرت علی کی شان بیان کرنے کے لیے تو وقت نہیں، گھنٹے نہیں، دن نہیں، مہینے نہیں، سال چاہیے، سالوں چاہیے، تب بھی ہم حضرت علی کی شان بیان نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے کہ نا مولا علی کی شان کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی بالکل حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، پوری وینس ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اللہ تبارک و تعالی اس دین کی خدمت کو اور ہمارے ذریعے سے ایک پیغام جو آگے پہنچ رہا ہے اس کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور صحابی ہوتا ہی وہی شخص ہے، وہ خوش نصیب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے زیارت کی ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو حالت ایمان میں اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو. اب یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. اور مولا شان، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان وراء الورا ہے. میں آپ کی نسب پر، آپ کے حسب پر آتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں ایک واقعہ آپ کے ضمن میں اور اپنی ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صفین کے مقام پر لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو پانی ختم ہو چکا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور اس کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا. اب پانی کی تلاش جاری،
کہ پانی کہاں سے ملے، کیونکہ قافلہ ہے، سفر پر ہیں، جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نماز وغیرہ وضو کے معاملات ہیں۔ اس گرجا گھر کے اندر ایک راہب رہا کرتا تھا۔ سارے لوگ وہاں پر گئے اور اس سے پوچھا کہ یہاں پر ہمیں پانی کہاں میسر آئے گا؟ تو اس راہب نے کہا 2 فرسخ آپ کو دور جانا پڑے گا۔ 1 فرسخ یہ 7 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 2 فرسخ کا مطلب 14 کلومیٹر آپ نے آگے جانا ہے، اس کے بعد پانی کی کوئی راہ ملے گی۔ اب سارے حضرت علی کے پاس آ گئے واپس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کا مقام دیکھیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وہ عنایات اور وہ کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو ان کے اشارے سے کایا ہی پلٹ جاتی ہے، ایسا ہی ہے، بے شک ان کی دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی کہ یہاں پر گڑھا کرنا شروع کرو۔ لوگ شروع ہو گئے، جیسے ہی گڑھا کرتے گئے، کھڈا کرتے گئے، پانی کے لیے ایک چٹان آ گئی۔ بہت کوششیں کی لوگوں نے، لیکن وہ چٹان نہیں نکلی۔ مولا کائنات حضرت علی آپ تشریف لائے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس چٹان کو پکڑا اور باہر نکال دی، واجب۔ اور جیسے ہی چٹان باہر نکلی، نیچے سے ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو سبحان گیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سارے لوگ حیران، اور یہ کرامت تھی۔ میں چاہوں گا کرامت کی بھی وضاحت کی جائے کہ کرامت کہا کسے جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔ کرامت کہتے ہی اس خارق عادت چیز کو ہے جو عام عقلوں میں نہیں آتی۔ خارق عادت چیز وہ کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، کسی ولی کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے۔ جیسے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے جب جادوگر آیا تو آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اشارہ کیا، وہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا اس کے سروں پر جا کر تڑا تڑ اس کے سر پر برسنے لگی اور وہ قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ تو کرامت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان کی عام عادت کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے۔ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے نکالا، پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا، لوگ سیراب ہو گئے۔ اور یہ ایک بہت یونیک چیز تو تھی، لیکن اس سے یونیک چیز میں